بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی معلومات امارات اندلس کے 12ویں حکمران اور خلافت قرطبہ کے 5ویں خلیفہ سلیمان المستعین کے متعلق ہیں۔ سلیمان بن الحکم بن سلیمان بن عبد الرحمن، جنہیں سلیمان مستعین کہا جاتا ہے، اندلس میں اموی خاندان کا 12واں حکمران اور 5واں خلیفہ تھا۔ اس کی پیدائش 965 عیسوی میں قرطبہ میں ہوئی اور اس کی وفات 1016 عیسوی میں 53 سال کی عمر میں قرطبہ میں ہوئی۔ ناظرین، محمد المہدی کے بعد سلیمان خلیفہ ہشام کو معزول کرنے میں کامیاب ہوا اور عبد الرحمن شانزول کو اندلس میں اقتدار پر امیریوں کا کنٹرول ختم کرنے کے لیے قتل کر دیا گیا۔ جب معاملہ اس کے لیے طے ہوا تو المہدی نے اپنے دشمنوں سے جان چھڑانا شروع کی۔ اس نے جان بوجھ کر بربروں کی توہین کی، جنہوں نے ثقلبی کرائے کے فوجیوں کے ساتھ مل کر امیری فوج کا بیشتر حصہ تشکیل دیا۔ عوام کو بربروں کو ہراساں کرنے سے روکا گیا اور ثقلبی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے امیریوں کو جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ولی عہد شہزادے سلیمان سمیت متعدد عرب نامور لوگوں کو بربریت کا نشانہ بنایا، جس نے ان کے والد ہشام بن سلیمان بن عبد الرحمن الناصر کو مہدی کو معزول کرنے کے لیے بربر اور امیریوں کے ساتھ اتحاد کرنے پر آمادہ کیا۔ ناظرین، مہدی نے پہلی جنگ، جس میں ہشام، اس کے بیٹے سلیمان اور اس کے بھائی ابو بکر کو پکڑ لیا، ان کو قتل کر دیا اور بربروں کے گھروں پر قبضہ کر لیا، جس سے بربر قرطبہ چھوڑ کر ربا کے قلعے کی طرف چلے گئے اور ان کے ساتھ بھاگنے والوں میں ہشام کا بھتیجا سلیمان بن الحکم بن سلیمان بن عبد الرحمن الناصر بھی شامل تھا، جس کے گرد بربر جمع ہوئے اور ان سے خفیہ طور پر بیعت کی اور اس نے مستعین بالا کا لقب اختیار کیا۔ ناظرین، سانچو گارسیا، کاؤنٹ آف کاسٹل، واقعات کا مشاہدہ کر رہا تھا اور اس نے بربر اور ان کے شہزادے سلیمان المستعین کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے قرطبہ کا رخ اختیار کیا اور کوہ کنتش میں مہدی کی فوج کو شکست دی۔ ناظرین، اندلس کی سرحدیں ابھی تک مہدی کی فرما بردار تھیں، اس لیے سلیمان نے اپنی فوج کے ساتھ ٹولیڈو کی طرف کوچ کیا اور انہیں اپنی اطاعت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے سالم شہر کی طرف کوچ کیا، انہیں بھی پکارا لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ قرطبہ واپس آیا۔ مہدی کے گورنر ود الامری نے سالم شہر سے ٹورٹوسا کی طرف مارچ کیا اور کاؤنٹ آف بارسلونا، ریمنڈ برل اور اس کے بھائی آرمنگول اول، کاؤنٹ آف ارگلا کو خط لکھا، انہیں حمایت کی دعوت دی۔ مہدی نے خلافت کے تخت پر اپنے دعوے میں ان کے ساتھ سلیمان المستعین کی فوج کے ساتھ ان کی حمایت کرنے پر اتفاق کیا۔ یہ لشکر عقبۃ البکر کے مقام پر المستعین کی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہوا اور 15 شعبان 400 ہجری کو مہدی اپنے تخت پر واپس آ گیا۔ ناظرین، بربروں نے اپنی صفوں کو دوبارہ منظم کیا، المہدی اور اس کے اتحادیوں کی فوجوں سے جھڑپیں کیں اور 400 ہجری میں وادی آرا میں انہیں شکست دی۔ 8 ذوالحج 400 ہجری کو بنو عامر کے وفادار امیری نوجوانوں نے اس کے خلاف بغاوت کی، اس کے محل میں اس پر حملہ کیا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ ہشام المیعاد کو اس کے قید خانے سے نکال کر دوبارہ خلیفہ بنا دیا۔ ہشام المیعاد نے اندلس کے باشندوں کو دوبارہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی، چنانچہ اس نے المہدی کا سر بربر اور ان کے سردار سلیمان المستعین کے پاس بھیجا اور ان کو اس کی اطاعت کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے سلیمان المستعین کی تقرری سے انکار کیا اور اس پر قائم رہے۔ سلیمان نے اپنے پرانے اتحادی سانچو گارسیا، کاؤنٹ آف کاسٹل کی مدد لینے کی کوشش کی، جس نے اس بار ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے بربر اکیلے لڑنے پر مجبور ہوئے۔ ناظرین، بربروں نے ربیع الاول 401 ہجری میں مدینہ الزہرا پر حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا۔ شہر پر ان کا قبضہ شعبان کے آخر تک جاری رہا
اور انہوں نے اسے قرطبہ، اہواز، غرناطہ کے علاقوں پر حملہ کرنے کا مرکز بنا لیا۔ انہوں نے قرطبہ کا محاصرہ کر لیا، یہاں تک کہ قرطبہ کے باشندے محاصرے سے پریشان ہو گئے اور 26 شوال 403 ہجری کو بربروں سے ان کا مقابلہ عظیم جنگ میں ہوا، جس کا اختتام بربروں کی فتح پر ہوا اور ان کا قرطبہ پر حملہ، اور اس کے اگلے دن سلیمان المستعین دوسری مرتبہ خلافت کی کرسی پر بیٹھے۔ ناظرین، جہاں تک ہشام المیعاد کا تعلق ہے تو اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ سلیمان المستعین نے اسے ایک مدت تک قید کیا اور پھر اس کے بیٹے محمد بن سلیمان نے اسے قتل کر دیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ المریہ بھاگ گیا اور اپنی موت تک روح پوش اور ذلت میں رہا۔ ناظرین، سلیمان نے اپنی دوسری خلافت کا آغاز قرطبہ اور اس کے ماحول تک محدود ریاستی اختیار کے ساتھ کیا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ بربروں کو انعام دیا۔ اس نے البرہ کے ملک کے سنہاجہ اور ان کے قائدین بنو زری کو کاٹ ڈالا اور اندلس کے اندرونی علاقوں کو بہکا دیا۔ اس نے بنو برزل اور بنو یفران کو کراجیان اور بنو دمر اور ازدگا کو شادونہ اور مرور اور المنظر بن یحییٰ التاجیبی کو زاراگوزا اور التغیر الاولیٰ کی گورنری کی منظوری دی۔ علی بن حمود کو سیوٹا کا گورنر مقرر کیا اور اس کے بھائی القاسم نے الجزیرہ الخضرا، تانگیر اور اسیلا پر حکومت کی۔ ناظرین، ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اقتدار کے لیے ایک نیا مد مقابل ظاہر ہوا، یعنی علی بن حمود، سیوٹا پر المستعین کا گورنر، جس نے 406 ہجری کے آخر میں دعویٰ کیا کہ وہ جائز خلیفہ ہشام المیعاد کی طرف سے ایک خط لے کر جائے گا۔ چنانچہ وہ بربر افواج کے ساتھ اپنے بھائی کی گورنری کو عبور کر کے الجیکراس پہنچا اور وہاں سے ملاگرہ چلا گیا، جہاں اس کی ملاقات خیران السکالبی کی فوجوں سے ہوئی، جو امیریت کے وفاداروں میں سے ایک تھا۔ المستعین کے دوسری بار اقتدار سنبھالنے کے بعد وہ المریہ فرار ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے البرہ میں زاوی بن زری کی قیادت میں سنہاجہ کی افواج سے ملاقات کی۔ ناظرین، المستعین کو اس اجتماع کا علم ہوا۔ اس نے ان سے لڑنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ کوچ کیا اور قرطبہ سے ان کے ساتھ لڑے۔ یہ جنگ سلیمان کی شکست اور ان کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد کے مارے جانے پر ختم ہوئی۔ اس کے والد اور اس کے بھائی عبد الرحمن کو گرفتار کر لیا گیا۔ علی بن حمود 28 محرم 407 ہجری کو قرطبہ کے محل میں داخل ہوا اور سلیمان اس کے والد اور اس کے بھائی کو قتل کر دیا اور خود کو نیا خلیفہ قرار دیا۔ ناظرین، اب اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔